الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى ولقد راه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. محترم حضرات، سامنے کرام، حاضرین میں پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، پیارے بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب العالمین نے شمار کا اس کے احسانیت میں اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ الحمدللہ آج ہم سب لوگ اپنی اس بابرکت محفل میں حسب ثابت حاصل ہیں اور یہ محل اسی کے کرم سے. پیارے ساتھیوں اور یہ اٹھ کی سائے تلی سنیوں ہم سب موجود اور ان بزرگان دین کا فیضان ہے جو اس سنیوں تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے اور بٹ رہا ہے. میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور قول کے مطابق 27 رجب المرجب میں شب میں میرے آقا کو معراج ہوا. میرے آقا نے سیر فرمائی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف تشریف لے گئے، وہاں سے آسمانوں پر گئے اور وہاں سے آسمانوں کی ماورا آپ تشریف لے گئے. حضور علیہ السلام کی ساری سیر، میرے آقا کا یہ جانا اور یہ آنا
اس تمام بات کا خلاصہ جو ہے وہ دو باتوں میں نکلتا ہے۔ ایک یہ کہ میرے آقا نے اپنے سر اقدس کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا اور اپنے امتیوں کے لیے بھی ایک نماز کی صورت میں معراج لے کر آئے۔ حضور علیہ السلام کا اس طرح نکلنا آپ غور کیجئے کہ حضور علیہ السلام نے رب العالمین کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ یہ کیوں دکھایا گیا؟ دکھانے کی وجہ کیا ہے؟ اب تھوڑا آگے دکھانے کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس لیے کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کو اسی کی ضرورت تھی؟ اور رب العالمین نے تو پہلے ارشاد فرما دیا لولا لما خلقنا الافلاک لولا لما خلقت الدنیا، آپ نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتی، یہ آسمان نہ بنتے، اے محبوب آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ بنا ہے۔ تو جن کی وجہ سے یہ سب کچھ بنا ہے، یہ ساری کائنات کا مشاہدہ کرانا، اور یہ حضور علیہ السلام کی عزت و توقیر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے اے محبوب آپ کی آمد کی خوشی میں ہم نے اس کائنات کو اس انداز میں سجایا ہے۔ یہ کائنات جو ہے میرے آقا کی آمد کی خوشی میں اس انداز میں سجائی گئی۔ اب دیکھیے اور غور کیجیے، میرے آقا یہاں پر تھے، دنیا میں تھے میرے آقا، زمین پر تھے، زمین پر۔ تو حضور علیہ السلام نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سیر فرمائی، اور سواری تھی میرے نبی کے پاس، میرے آقا کے پاس سواری تھی، سواری پر تشریف لے آئے۔ پیارے بھائیو، سواری پر سوار ہو کر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا کا جسم انور گیا تھا۔ حضور علیہ السلام کو جسم انور گیا تھا، سواری پر سوار ہو کے میرے آقا جا رہے ہیں، دلیل ہے اس بات۔ میں روح انور نہیں گئی، کیونکہ روح کی رفتار جو ہے وہ براق سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ براق سے زیادہ تیز رفتار تو ملائکہ ہے، ملائکہ فرشتے۔ یہ نہ سمجھنا کہ براق کی رفتار جو ہے فرشتوں سے زیادہ تیز ہے، اگر فرشتوں سے زیادہ تیز ہوتی تو براق آگے نکل جاتا، جبریل امین پیچھے رہ جاتے۔ روح انور کے سر معراج نہیں ہوئی، میرے آقا آسمانوں پر جا رہے ہیں، رب العالمین کا دیدار بھی کیا۔ آسمانوں سے ماورا گئے، بات مختصر کروں گا، ذرا تفصیل سے نہیں کروں گا، چوٹ کٹ لگا رہا ہوں ذرا بات۔ رب العالمین کا دیدار کیا، دیدار کرنے کے بعد واپس آئے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا رویت باری طرح ممکن ہے، اللہ تعالیٰ دیدار ممکن ہے؟ اس بارے میں ہم نے کئی دفعہ گفتگو کیا، اب جو چند باتیں پیش کروں گا، چونکہ تمہید تو مجھے باندھنی ہے، تمہید باندھ کر ہی بات کو آگے چلاؤں گا۔ پیارے بھائی، یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ رویت باری تعالیٰ، دیدار باری تعالیٰ ممکن ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں ہو سکتی۔ اس کے دلائل میں کیا بات کہتے ہیں بات اصل میں یہ ہے کہ اگر رب العالمین کا دیدار ممکن ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دیکھنے والا ایک طرف، اللہ دوسری طرف۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے لیے جہت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ایک طرف ہو جائے گا، جو ایک طرف ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ پیارے بھائیو، اگر یہ بات ہے تو مجھے یہ بتاؤ، چلو دیکھیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ مجھے بتاؤ اب بھی اللہ ہمیں تو دیکھ رہا ہے نا؟ دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا؟ تو اب یہ بتاؤ، اگر دیکھنے کے لیے یہ شرط ہے کہ دیکھنے والا ایک طرف جس کو دیکھا جائے وہ دوسری طرف، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو کہ اللہ ایک طرف ہے ہم دوسری طرف ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔
جب اللہ تعالیٰ کے دیکھنے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جہاد کا تعین نہیں کرنا درست نہیں رب العالمین کے لیے، اللہ جب ہمیں دیکھے گا تو جہاد کا تعین ہو جائے گا، مگر جہاد کا تعین نہیں ہے، تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ جب میرے آقا نے رب العالمین کا جب دیدار کیا تو اس وقت بھی جہاد کا تعین نہیں تھا، لیکن دیکھا ہے۔ بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے رب العالمین کا دیدار کیا، آسمانوں سے ماورا تشریف لے گئے، اور حضور علیہ السلام جانے کائنات، میرے آقا کیا ہیں؟ جانے کائنات، اور جانے کسی بھی چیز کی جان جب اس سے جدا ہو جائے تو وہ جسم مردہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ میرے آقا حضور علیہ السلام جب آسمانوں سے ماورا جاتے ہیں تو دنیا جو کی تو قائم ہے، وہ فنا نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ بتایا گیا ہے کہ میرا محبوب کہیں پر بھی ہو اس کی لطافت ہر جگہ پر موجود ہے۔ آپ دیکھیں غور کیجئے، آواز میری آپ تک پہنچ رہی ہے نا؟ آواز کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، بغیر ذریعے کے نہیں پہنچتے۔ ہوا کے دوش پر سوار ہے، ہوا ہماری کانوں سے ٹکرائی، جناب آواز ہمارے کانوں میں آ گئی۔ کوئی میٹل ہوتا ہے، کوئی ایسا سلسلہ ہے، کوئی جنابی لوہے کی کوئی چیز ہے، اس کا آپ ایک ٹک ٹک کرے ویسے آواز نہیں آئے گی، مگر جب آپ اس کو دوسری طرف سے کان سے لگائیں گے تو اندر آواز آ رہی ہوگی۔ اس کے ایٹم وغیرہ جو ہے وہ اس قسم کی کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے آواز کے لیے۔ پیارے بھائیو، بات یہ ہے کہ آواز بڑی لطیف چیز ہے، مگر یہ بھی بغیر ذریعے کے نہیں پہنچتی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ میرا نبی وہ ہے، اتنا لطیف ہے جو کسی ذریعے کا محتاج نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے اور غور کر لیجئے، اگر آپ ایک مرتبان لے لیں، اس کے اندر سے ہوا بھی کو نکال دیں، اور اس کے اندر اگر آپ کو چھنکنا رکھ دیں، اور پھر اگر آپ اس کو ہلائیں گے تو چھنکنے کی آواز نہیں آئے گی۔ وجہ کیا ہے کہ آواز کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، اور اس مرتبان کے اندر کوئی ہوا نہیں ہے جس کی بنا پر کہ آواز پیدا ہو۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آواز انتہائی لطیف ہے، لیکن یہ بھی بغیر ذریعے کے نہیں حاصل ہوتی ہے، مگر میرے نبی کا وہ نور ہے جو کہ بغیر ذریعے کے ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، حضور ساری کائنات کا وسیلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لطیف بنایا۔ مشہور بات ہے جو آپ نے بھی دیکھی، ہم نے بھی دیکھی، ہم نے بھی سنی۔ میرے شیخ میر مرشد غزالی اسد انہی اسٹیجوں پر بیٹھ کے یہ بات بیان فرمایا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام سب سے زیادہ لطیف ہے۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہر سایہ سائے والے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے۔ حضور سے زیادہ لطیف سے کوئی ہے ہی نہیں، تو حضور کا سایہ کیسے ہوتا؟ پیارے بھائی، وہ بات یہ ہے، اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں سایہ جو ہے وہ تو ایک عدمی شے ہے، ہمارے سامنے لائٹ پڑ رہی ہے، پیچھے ہمارا جسم نے جہاں تک روشنی کو روکا ہوا ہے وہاں پر سایہ ہے، سایہ کوئی وجودی شے نہیں، سایہ تو ایک آدمی شے ہے، تو آپ ایک آدمی شے کو وجود پر کیسے قیاس کر سکتے ہیں؟ تو اس بارے میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، اس کو آدمی شے ہم نے بنایا ہے، قرآن نے نہیں بنایا، جبکہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ یہ سائے جو ہیں یہ مختلف جانبوں میں جھکتے ہیں، تو کیا ہے یہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ عدمی شے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ پیارے بھائیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام انتہائی لطیف ہے۔ میرے آقا جب دنیا میں ہے جس میں انور موجود ہے، آسمانوں پر جاتے ہیں جس میں انور موجود ہے، مگر اور ملکیت کا ظہور ہے۔ جب فرشتوں کے دیش سے باہر نکلتے ہیں تو نورانیت محمدیہ کا ظہور ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام وہاں پر جاتے ہیں، آپ دیکھیے غور کیجیے، ساری کی ساری کائنات در حقیقت حضور علیہ السلام کے مرہون منت ہے۔ میرے آقا کی وجہ سے یہ ساری کائنات بنی ہے، اور یہ شب معراج میں یہ بات واضح ہو گئی ہے
کہ حضور علیہ السلام کو رب العالمین کا جو قرب جو نصیب ہوا وہ کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ آپ دیکھیے حضور علیہ رب العالمین کا دیدار جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا۔ رب نے فرمایا موسیٰ تم نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے کہا اگر دیدار الہی ممکن ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو رب یہ جواب نہ دیتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو رب نے یہ نہیں فرمایا اے موسیٰ میرا دیدار نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ فرمایا اے موسیٰ آپ میرا دیدار نہیں کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے یہ جس کا حصہ ہے وہی دیدار کرے گا، یہ جس کا حصہ ہے وہی دیدار کرے گا اس دنیا کے اندر۔ ایک دنیا میں رہتے ہوئے وہ جسم انور جو ہے وہ ایک ہی ہے جس نے کہ میرا دیدار کرنا ہے۔ آپ دیکھیں اور غور کیجئے، جب موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی، اب میرے آقا شب معراج میں جا رہے ہیں اور میرے آقا اوپر جاتے ہیں اور رب العالمین کا دیدار کر کے واپس آتے ہیں اور 50 نمازیں لے کر آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، پھر واپس بھیجتے ہیں، بھیجا نہیں بھیجا، ٹھیک ہے نا؟ کتنی مرتبہ بھیجا؟ 9 مرتبہ بھیجا، ٹھیک ہے جی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں کھڑے ہیں؟ وجہ یہ ہے، ذرا غور سے سنو۔ دیکھو وہ آئینہ جو میرے آقا کی زوج مطہرہ کے پاس موجود ہے، جس نے میرے آقا نے اپنے چہرے انور کو ایک مرتبہ دیکھا، چہرے انور اس آئینے مبارک میں طلوع ہوا تو اس آئینے کو انہوں نے اب لپیٹ کے اپنے پاس رکھ لیا، ٹھیک ہے، لپیٹ کے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب حضور علیہ السلام کے وصال پاک کے بعد جب بھی کوئی صحابی چاہتے کہ میرے آقا کا دیدار نصیب ہو تو حاضر ہوتے، وہ آئینہ عطا فرماتی، اسے کھولتے تو حضور کا چہرے میں سامنے نظر آتا۔ آپ غور کیجئے کہ ایک وہ آئینہ جس نے کہ ایک مرتبہ دیدار مصطفیٰ کیا تو اس نے اپنے اندر حضور علیہ السلام کے اس عکس مارا کو اس طرح لے لیا کہ اس کے بعد اس کو نکلنے نہ دیا اور کسی اور کے عکس کو قبول کرنے سے اس نے انکار کر دیا۔ جب ایک عام آئینہ ایسا ہے تو میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا انا میرات و جمال الحق، میں جمال حق کا آئینہ ہوں۔ میرے آقا جب رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو تجلیات الہیہ کو میرے آقا نے اپنے اندر جب لیا اور سمویا تو جبریل جو موسیٰ علیہ السلام نیچے کھڑے ہیں اور عرض کرتے حضور دوبارہ جائیے، نماز معاف کروا کے آئیے۔ میرے آقا بار بار جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ میرے آقا ادھر سے تجلیات الہیہ کو اپنے اندر سموتے ہیں، پھر وہ نکلتے نہیں ہیں وہ تجلیات، جس طرح کہ ایک عام آئینہ حضور علیہ السلام کے عکس کو نہیں نکلنے دیتا ہے تو میرے آقا کا وجود انور اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو کیسے نکلنے دے گا؟ اب دیکھیے غور کیجیے، 9 مرتبہ جانا نہ ہوا، ایک روایت کے مطابق 9 مرتبہ جانا نہ ہوا، ٹھیک ہے، 9 پر گنتی آگے ختم ہو جاتی ہے، 9 کے بعد 10 آئے گا تو 1 اور 0 پھر 1 آ گیا، 11 آئے گا 1 اور 1 2 آ گیا، 18 آئے گا 8 اور 1 9 آ گیا، 19 آئے گا تو 9 اور 1 10 اور 1 سے اور 0 پھر 1 آ گیا۔ پیارے بھائیو گنتی 9 پر آگے ختم ہو جاتی ہے، یعنی جو عدد جو مکمل ہے وہ 9 ہے۔ میرے آقا نے 9 مرتبہ رب العالمین کا جا کر دیدار کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تجلیات الہیہ مخلوق خدا میں جس قدر کسی میں سو سکتی تھی وہ میرے آقا کی ذات اقدس ہے، اور میرے آقا نے اپنے اندر وہ سمو لی اور ادھر موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یا اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا، تو رب العالمین آج اپنے کریم کی خواہش اس انداز میں پورا کر رہا ہے کہ میرے حبیب کے آئینے کے اندر میری تجلیات کو ہے میرا کریم آ اور دیکھ لے۔ حضور علیہ السلام ساری کائنات کی چاند ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دیکھ غور کرو، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا اور پاک کرنے والا بنا دیا گیا۔ آپ ذرا توجہ کریں اس بات کو، ذرا توجہ کرنے کی بات۔ پہلے زمانے کے جو انبیاء تھے
ان کے لیے یہ زمین جو ہے وہ پاک کرنے والی نہیں تھی. انہیں اگر پاکی حاصل کرنی ہوتی تھی تو پانی سے حاصل کیا کرتے تھے, اور وہ ان کے امتی اور انبیاء جو ہیں وہ رب کی بارگاہ اقدس میں عبادت جو کیا کرتے تھے, انبیاء کی امتی جو عبادت کیا کرتے تھے, وہ عبادت کہاں ہوتی تھی؟ ان کے خاص عبادت گاہوں کے اندر ہوا کرتی تھی. یہ نہیں ہے کہ جہاں پر چاہا عبادت کر لی. پیارے بھائی, وہ عبادت جو ان کی خاص طریقہ جو وضع کیا گیا تھا اس کے لیے خاص عبادت گاہیں تھی, وہیں پر وہ عبادت کیا کرتے تھے. لیکن میرے آقا نے یہ بات فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے, اب دیکھو غور کرو, میرے آقا جب مکہ مکرمہ میں آئے تو رب العالمین فرمائے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میرے آقا جس زمین کو بار بار پامال فرمائے تو رب العالمین کی قسمیں ارشاد فرمائے. اور اس کے بعد پھر میرے آقا جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے کر آتے ہیں تو رب العالمین نے اعلان کر دیا, اے محبوب یہ ساری زمین مسجد بن گئی ہے, ساری زمین پاک کرنے والی بن گئی ہے. میرے آقا کی قدوم میمنۃ النجوم جہاں جہاں لگے وہ ساری زمین مسجد بن گئی, اللہ کا عبادت خانہ بن گیا. بس زمین کو ستھرا کر لو, عبادت کر لو. اگر پانی نہیں ملتا تیمم کر لو, پانی نہیں ملتا تیمم کر لو. ساری زمین تمہارے لیے کیا ہے؟ پاک کرنے والی ہے, ٹھیک ہے نا. اور ساری زمین تمہارے لیے مسجد بن گئی ہے. تو میرے آقا حضور علیہ السلام جان کائنات ہیں. یہ ایک حدیث بات بتلا رہی ہے کہ یہ زمین جو ہے در حقیقت میرے آقا حضور علیہ السلام کی اس کو بھی رحمت پڑی ہے, ایسی کہ اس کے رونگٹے رونگ, اس کے ذرے ذرے کے اندر میرے آقا کی رحمت پیوست ہو گئی ہے کہ ساری زمین اللہ کا گھر بن گئی اور ساری زمین پاک کرنے والی بن گئی. میرے آقا حضور علیہ السلام کو معراج ہوئی, میرے آقا آسمانوں پر تشریف لے گئے, رب العالمین کا دیدار کیا, رب العالمین کا دیدار کیا. پیارے بھائیو, کوئی ایک حدیث بھی آپ ایسے نہیں دکھا سکتے ہو جس میں کسی صحابی نے یہ بات کہی ہو کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نے اللہ کا دیدار نہیں کیا. ایک حدیث بھی ایسے نہیں دکھا جس نے میرے اور آپ کے نبی نے بات فرمائی. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ کی آیت کے متعلق اس کے اندر ذکر جو آ رہا ہے جبریل امین کے دیکھنے کا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جبریل امین کو دیکھا ہے. پیارے بھائیو, اگر کوئی صحابی اگر یہ کہے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا, کوئی صحابی اگر یہ کہے تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علم میں یہ بات نہیں کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے. جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کے اندر نماز نہیں پڑھی. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا نہیں نماز پڑھی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کے علم میں یہ بات نہیں کہ وہ اس وقت موجود نہیں تھے جب میرے آقا خانہ کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. کوئی صحابی اگر اپنے طور پر یہ بات کہتا ہے کہ یہ بات اس کی اپنی طرف منسوب ہوگی, میرے آقا کی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے. اور لیکن اگر کوئی صحابی اگر یہ کہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا تو یہ بغیر پوچھے نہیں کہہ سکتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ کو؟ جب تک حضور سے سنا نہیں ہوگا وہ یہ بات کبھی نہیں کہے گا. حضور علیہ السلام سے سن کر ہی یہ بات وہ کہے گا کہ حضور علیہ السلام نے رب العالمین کو دیکھا ہے. اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار اپنے سر اقدس کی آنکھوں سے کیا ہے. حضرت سیدنا نبی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے بخاری شریف کے اندر دن الجبار رب العزت, اللہ جبار رب العزت حضور علیہ السلام کے قریب ہوا. پہلے بھائی آپ یہ کہیں گے
پھر دیکھا کیسے ہوگا؟ کیا کوئی شکل ہوگی؟ کیا کوئی صورت ہوگی؟ کیا کوئی رنگ ہوگا جو دیکھا ہوگا؟ پیارے بھائیوں، ہر چیز کو دیکھنے کے لیے مختلف انداز ہوتے ہیں اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ سمجھانے کے لیے بات کہہ دیتا ہوں، اللہ رب العالمین اگر چاہے تو بغیر آنکھ کے دکھلا دے، وہ چاہے تو بغیر کانوں کے سنوا دے، وہ چاہے تو نہ آنکھ ہو نہ کان ہو، دکھا بھی دے سنا بھی دے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ پیارے بھائیو دیکھو، غور کرو، ماشاءاللہ یہاں پر آپ لوگ رہتے ہو اور ہر بندے نے کبھی نہ کبھی بچھو تو دقالے میں دیکھا ہی ہوگا۔ بچھو کی آنکھیں نہیں ہوتی، بچھو دیکھنے کا کام جو ہے اپنے کانوں سے لیتا ہے۔ سانپ کے کان نہیں ہوتے، وہ سننے کا کام جو ہے اپنی سکن سے، اپنی جلد سے لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو بغیر آنکھوں کے دکھلا دے، بغیر کانوں کے سنوا دے۔ ایک صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اگر آپ اس درخت سے فرمائیں وہاں کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو کتنا اچھا ہو جائے۔ اپنے ایمان کی تقویت کے لیے انہوں نے عرض کی، کسی منافق نے نہیں کہا، کسی صحابی نے کہا۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ اب درخت کی آنکھیں دیکھی، درخت کے کان دیکھے نہیں، لیکن جب جا کے انہوں نے پیغام دیا تو ہوا کیا، ذرا غور سے سنو پیارے بھائیو۔ پیغام جب دیا، پیغام کا دینا تھا، تب جھوما، آگے پیچھے دائیں بائیں جھوما، اور میرے آقا کی بارگاہ اقدس میں شاخوں کی بنا پر سجدہ کرتا ہوا حاضر ہو گیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ درخت کی آنکھیں نہیں، درخت کے کان نہیں، مگر درخت نے صحابی کی بات کو سن بھی لیا اور اس نے حضور علیہ السلام کو پہچان بھی لیا کہ میرا نبی کہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہیں پر وہ حاضر بھی ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میرے اوپر درود و سلام پڑھا کرتا تھا، مجھے میرے اوپر سلام پڑھا کرتا تھا۔ پیارے بھائیو وہ پتھر پڑھتا تھا؟ ہاں، دور کہاں جاتے ہو؟ ابو جہل کی مٹھیوں کے اندر اگر کنکریاں اگر کلمہ پڑھنے لگ جائیں، آپ غور تو کرو، ایک ناپاک ہاتھ کے اندر وہ کنکریاں بنتی ہیں، جن کے کان نہیں ہیں، جن کی زبانیں نہیں ہیں، جن کی آنکھیں نہیں ہیں، لیکن جب اس نے میرے نبی کا یہ فرمان کو سنا کہ وہ یہ فرماتے ہیں میں بتلاؤں کہ یہ کیا ہے یا یہ بتلائیں کہ میں کون ہوں۔ اللہ تعالیٰ آقا کی ذات اقدس ہے، اور جو تجلیات الہیہ کوئی جو اتنی برداشت کر سکتا تھا وہ صرف میرے آقا کی ذات اقدس ہے۔ تو وہاں سے اگر اتنی بات ہوتی ہے وما ينطق عن الهوى، جو بولتے ہیں اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اب دیکھیں غور کیجیے، میرے آقا حضور علیہ السلام وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ وہاں پر لوگ کہیں گے وہ تو دیکھو اللہ کی وحی آئی تھی جو ہوا تھا، اب یہاں پر کیا کہو گے؟ یہاں پر کیا کہو گے؟ کہ اللہ کی وحی آتی تو حضور بولتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی وحی زبان سے نکلتی ہے، اور حضور علیہ السلام۔ پیارے بھائیو وما رمیت، آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی، اذ رمیت جب آپ نے پھینکی، ولیکن اللہ رمی لیکن اللہ نے پھینکی۔ میرے آقا کی شان تو بہت بلند والا ہے۔ جب وہ صحابہ کرام جو کہ غزوہ بدر میں موجود ہیں اور جس تک کے مشرکین 1000 کی تعداد میں ہیں، اور اگر یوں کہہ لیا جائے کہ اگر 3 مشرک مل کے بھی ایک صحابی پر حملہ کرتے تو پیارے بھائیوں وہ غالب آ سکتے تھے بظاہر، ٹھیک ہے نا جی، 313 ہیں وہ 1000 ہے، لیکن صحابہ کرام کو تلواری بھی نہیں ہے، چند تلواریں، چند نیزے، چند گھوڑے،
چند اونٹ، باقی پیدل نہیں تھے بالکل، لیکن رب العالمین کی ذات اقدس میں بھروسہ کر کے جہاد شروع کیا۔ یہ جذبہ جو ان کے اندر جو آیا تو رب العالمین نے کیا بات فرمائی، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، اے میرے محبوب کے صحابہ تم نے ان مشرکوں کو قتل نہیں کیا، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کو قتل فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک درخت اگر تجلی الہی کا مرکز بن سکتا ہے تو میرے آقا کے صحابہ کرام تجلیات الہیہ کا مرکز کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ اور غزوہ بدر میں قتال کرنے والے صرف حضرت علی نہیں تھے، وہاں پر سیدنا صدیق اکبر بھی تھے، اور حضرت علی حیدر کرار باب العلم کرم اللہ تعالیٰ وسلم کریم نے کیا خوبصورت بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا جب آپ کے لوگوں نے آپ سے کہا حضور آپ حضور کے صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر تھے نا، بہادر تھے نا اس وقت حضور کے زمانے میں، بہادر ہیں نا، آپ اسد اللہ ہیں۔ فرمایا بہادری کا امتحان تو غزوہ بدر میں ہوا تھا، جب ہم کل 313 موجود تھے، اور وہاں پر یہ بات اٹھی تھی کون ہے جو حضور علیہ السلام کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ اس وقت پر علی آگے نہیں آیا تھا، سیدنا صدیق اکبر نے تنہا یہ ذمہ داری اٹھائی تھی کہ میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ میرے محبوب تک میں کسی اور کو پہنچنے نہ دوں گا۔ پیارے بھائی اصل میں یہ ذمہ داری اب پہلے بھی اٹھا چکے تھے ہجرت کے موقع پر، اب عادی تھے اس ذمہ داری کے، آپ اس ذمہ داری کے عادی تھے، آپ کو پتا تھا کہ اللہ کے حبیب کی حفاظت کس طرح کرنی ہے۔ آپ یہ بات جانتے تھے کہ جب میرے سارے وسائل جو ہیں بظاہر ختم ہو گئے تھے اور جس وقت مشرکین سر پر آن کھڑے ہوئے تھے تو میرے محبوب کے ایک جملے نے مجھے تقویت دی تھی، ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ پیارے بھائیوں، حضور علیہ السلام نے رب العالمین کا دیدار کیا اور اس کے بعد پھر تشریف لائے۔ جب تشریف لائے حضرت محمد محدث اعظم کچھوچی کی بات مجھے یاد آتی ہے۔ انوار ان کا سٹیج لگا ہوا ہے، دن کے وقت ہے، ایک شخص نے کہا 27 کا دن ہے، یہ میراث کا موقع ہے، ایک شخص نے کہا حضور آپ میراث پر تقریر کیجیے۔ آپ نے فرمایا حضور علیہ السلام کو معراج رات میں ہوئی تھی، اس کا بیان بھی رات میں ہوگا۔ پیارے بھائی حضرت محمد محدث کچھوچی رحمۃ اللہ تعالی جنہوں نے کہ میرے والد گرامی کے جب ان کی عمر 13 سال تھی تو مناظرہ ہندوؤں سے کرایا تھا، اس وقت میرے شیخ میرے مرشد مداری جماعت سے پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے تو ان کے بچوں کی طرح تھے، وہ بزرگوں میں شامل تھے۔ انہوں نے فوراً کہا حضور بات یہ ہے کہ معراج تو رات میں ہوئی تھی مگر اس کا بیان تو دن میں ہوا تھا نا، آپ بیان فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، فیضان حضور غزالی جماعت۔ بس پیارے بھائیوں، بس ایک بات عرض کر کے اب جانا چاہتا ہوں، ایک بات عرض کر رہا ہوں، بس توجہ کرو۔ میرے آقا حضور علیہ السلام جب قرب خصوصی میں جب پہنچے، یا رسول اللہ آپ نے رب کو دیکھا، میرے آقا نے فرمایا رائے تو نورا، میں نے نور کو دیکھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ما رائے تو ربی ولیکن رائے تو نورا، یہ بات نہیں فرمائی کہ میں نے رب کو نہیں دیکھا میں نے نور کو، یہ بات نہیں فرمایا، میں نے نور کو دیکھا۔ پھر میرے آقا نے کیا بات فرمائی؟ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جی رائے تو ہوں جو اچھی ہے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا نور انی اراہ، نور بے شک میں نے اس کو دیکھا۔ کیا بات
نور بے شک میں نے اس کو دیکھا. اب حضور علیہ السلام جو قرب خصوصی میں جب گئے تو کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام پر ایک گھبراہٹ کی کیفیت تن تنہا تھے. وہاں پر رب کا قرب تھا، بشری تقاضا ہے. یہ گھبراہٹ کا طاری ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میرے آقا کی صرف روح انور نہیں گئی تھی بلکہ میرے آقا کا جسم اتھر گیا تھا. جب یہ کیفیت جب طاری ہوئی تو وہاں پر ایسے وقت پر اگر کسی مونس کی، کسی غم گسار کی، کسی ساتھی کی، کسی دوست کی اگر آواز آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل ایک دم سے ٹھہر جاتا ہے. اچانک وہاں پر کیا ہوا؟ سیدنا صدیق اکبر کی آواز آئی، قف یا محمد، قف یا رسول اللہ، قف یا محمد، ان ربک یصلی علیک، بے شک آپ کا رب، یا رسول اللہ ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ کو بس درود پڑھتا ہے. میرے آقا نے جیسی بات سنی تو میرے آقا کی وہ گھبراہٹ جو ہے وہ حیرت میں بدل گئی. یہ کیا ہوا؟ جبریل امین کی آواز یہاں، یہ صدیق اکبر کی آواز آئی نا، صدیق اکبر کی آواز کیسے یہاں پر؟ اور کیا رب العالمین نمازی پڑھتا ہے یصلی؟ پھر کہا گیا نہیں، وہ اللہ پر درود بھیج رہا ہے. اب ذرا دیکھو، ذرا بات کرو. اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس بات پر ذرا توجہ کرو. یہ بات میں نے پیش کر دی، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میرے آقا جس وقت تشریف لائے، میرے آقا نے صبح میں آ کے بتایا لوگوں کو، اے لوگوں مشرکین سنو، میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر گیا. کہاں سے؟ آسمانوں پر. اتنی بات کی بس، اس کے بعد اتنا ذکر آتا. اچھا مشرکین نے پھپتیاں کرنا کسنا شروع کر دی. یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ رات رات گئے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، وہاں سے آسمانوں کی طرف گئے. ایک دوسرے ہنستے تھے، لوٹ پوٹ ہوتے تھے، باتیں بناتے تھے. ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. ان کا دیکھو تمہارے ساتھی کیسی باتیں کر رہے ہیں. رات رات کہتے ہیں کہ رات رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف گیا اور مسجد اقصیٰ سے میں آسمانوں پر گیا. دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا اگر میرے محبوب میرے آقا اگر اس کی اگلی بات کریں گے تو میں اس کی بھی تصدیق کروں گا. یہ بات کیوں کہی تھی؟ اس لیے کہی تھی کیونکہ وہاں پر آپ کی آواز پہنچی ہوئی تھی، قف یا محمد، محمد عربی ٹھہر جائیے. وہ اگلا ذکر میرے آقا نے نہیں کیا تھا، اگر اگلی بات کریں گے تو میں اس کی بھی تصدیق کروں گا. پیارے بھائیوں، رب کی بارگاہ میں دعا ہے یا اللہ سب پر فضل و کرم فرما، ہمارے اس دل سے اللہ تعالی ہمیشہ آباد و شاد رکھے. پیارے بھائیوں، ابھی دو بڑے زبردست عظیم الشان خطاب ہونے والے ہیں. جی صبر زبردست خطاب ہونے والے ہیں. ایک تو ماشاءاللہ مولانا خادم حسین خورشیدی صاحب کا خطاب، اور دوسرا مولانا مظہر مختار درانی صاحب کا خطاب. اللہ تعالیٰ خوش رکھے اور آواز رکھے، سلامت رکھے. پیارے ساتھیوں، تو ابھی یہ دستار بندی ہوتی ہے. ابھی بیٹھو میرے بھائی، بیٹھو میں بیٹھو، آپ تو تشریف رکھیں. ابھی بیٹھیے، تشریف کی مہربانی فرمائیے. ابھی آپ بیٹھیں گے تو ابھی دستار بندی ہوگی، دستار بندی ہونے والی.